آپ کو اور آپ کے اساتذہ کرام کو خوش کر دے اور اجر عظیم عطا فرما دے۔ میں نے ہوشیاری کیا تھا کہ میں تقریر سے کیا میں نے کہا میں بچ جاؤں گا، ہمارے جتنے اساتذہ کرام ہیں تو وہ سب تھوڑا تھوڑا آپ کو نصیحت کریں گے، لیکن وہ مجھ سے ہوشیار نکلے۔ مفتی شفقت نے کہا کہ آپ ہی سب کا کفارہ ہو جائیے، لیکن میری دلی مرضی تھی، واقعی ایمانداری کی بات ہے کہ آپ کا اساتذہ کرام آپ سے کچھ نہ کچھ بات کریں۔ بہرحال طلبہ ہمارے پرانے جو ہیں وہ سب جانتے ہیں، تھوڑا سا میں تعارف کرانا چاہوں گا اپنا۔ وہ کیسے کہ میں 6 سال کا تھا، کتنا؟ 6 سال کا تھا، اب ہوں 54 سال کا۔ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ 48 سال۔ حساب آتی ہے کہ آتا ہے؟ حساب آتا ہے۔ بہرحال 48 سال پہلے کی بات ہے، میں 6 سال کے تھا، تو ہمارے بغل میں جو بیٹھے ہیں حافظ محمد یاسین صاحب، یہ اس گاؤں میں تشریف لائے تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو میں 6 سال کا تھا، اور میری والدہ محترمہ نے مجھے 6 پارے ہی پڑھایا تھا، ناظرہ۔ پھر آپ تشریف لائے، لانے کے بعد میں نے حفظ شروع کر دیا، اور آپ جب تشریف لائے تھے تو وہ نقش جو آمد جو ہوئی تھی وہ آج بھی میرے ذہن میں نقش ہے۔ ایک بیری یا بیر کا درخت تھا، وہاں پر ایک مٹی کا ٹیلا تھا، آپ کے ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا تھا، اور کچھ بستر ایسے ہی بغل میں تھا۔ تشریف لائے تھے تو وہ مجھے آج بھی یاد ہے، اور آپ نائب ناظم بھی ہیں۔ اچھا، مجھے جو ہے نا، میں ناظم بننے والا نہیں تھا، لیکن آپ کچھ اور کرم فرماتے، زبردستی مجھے ناظم بنایا۔ ناظم نہ بننا کسی مدرسے کا، بنو گے؟ ہاں، ناظم نہ بننا، بغیر ناظم کے کام کرنا نہیں۔ یہاں ناظم بننے کے بعد جس سے دشمنی نکالنا ہو تو ناظم بنا دو، یا مدرسے کا وہ مسجد کا امام بنا دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو حافظ عالم کو عمل بنا دے۔ تو پھر میں نے حفظ شروع کیا، اور مجھے یاد نہیں، چند سالوں میں جلدی ہم نے حفظ کر لیا، اور مجھے آپ ہی نے حفظ کرایا۔ اور الحمدللہ میں نے ایک بیٹھے پہ قرآن سنایا، اور یہاں کچھ نہیں تھا، بعد میں سب ہمارے سامنے یہ مدرسہ بنا۔ ہم گاؤں کی مسجد میں یاد کرتے تھے، چراغ جلتا تھا اور اسی چراغ میں پڑھتے تھے، اور یہ جو کیڑے ہوتے ہیں نا جس میں بدبو بہت آتی ہے، چاروں طرف کیڑے ہم لوگوں پر پڑتے تھے، اور ہم پڑھتے تھے۔ اور اس وقت ہمارے حافظ جی کا ایک ڈائلاگ تھا، مغرب بعد سب کو سبق پڑھا کے پھر گاؤں کی مجلس لگا کرتی تھی ہمارے پرانے گھر کے پاس، سب کو سبق پڑھاتے تھے، اور کہتے کہ پڑھیا چاندنا پڑھیا صبح بتائیے، تو کس کی کام آ جا جو نہ پڑھے، سب محنت سے پڑھتے تھے۔ آج کچھ بار نہیں غلطی، اس وقت جو ہے نا 8 10 بانس کی چھڑی ٹوٹتی تھی، کاش کہ اس وقت آپ لوگ پیدا ہوتے تو پتہ چلتا، لیکن ہم مال ہی کی وجہ سے اور محبت شفقت کی وجہ سے آپ کے سامنے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ آپ کے ساتھیوں نے، ہمارے بچوں نے نعت پاک بھی پڑھی، اور کچھ بچوں نے تقریریں بھی یاد کی، دل خوش کر دیا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ہر طالب علم اچھی نعت پڑھے اور اچھی تقریر کریں گے انشاءاللہ۔ تو خالی انشاءاللہ کہنے سے ہو جائے گا؟ خالی انشاءاللہ کہنے سے ہو جائے گا؟ غالباً فتح غزوہ بدر ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد جس جگہ یہ غزوہ ہوا وہاں لے گئے،
اور صحابہ کی 5 جماعتیں بنائی. کتنی؟ صحابہ کی 5 جماعتیں بنائی، اور جماعتیں بنانے کے بعد ہر رخ میں صحابہ کو کھڑا کر دیا. یہاں آپ کو رہنا ہے، یہ جماعت یہاں رہے گی، یہ جماعت یہاں رہے گی، یہ جماعت یہاں رہے گی، یہ جماعت یہاں رہے گی. اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی اونچی جگہ میں جا کے اپنی جھوپڑی ڈال لیا اور نیت باندھ لی. اور کیا کیا؟ نیت باندھ لی. پہلے تو صحابہ کی 5 جماعتیں بنائی آپ نے، سب کو علیحدہ علیحدہ رخ پر کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر سجدے میں اتنا روئے، اللہ سے اتنا روئے، اللہ سے اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی. کیا تر ہو گئی؟ زمین تر ہو گئی. اللہ کو ترس آیا، فوراً جبرائیل علیہ السلام 5000 فرشتوں کے ساتھ فوجی لباس میں تشریف لے آئے. بعض علماء کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، حدیث ہے. بہرحال تو 5000 فوجیوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا یا رسول اللہ سر اٹھائیں، مدد آ گئی، اللہ آپ کو فتح دے گا. تو اللہ کے رسول چاہتے تو مدینہ پاک میں رہ کر کے خالی دعا کر دیتے، اور اللہ کے رسول دعا کرتے، فتح ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ بالکل فتح ہو جاتی. جنگ کرنے کی یا میدان میں جانے کی، 5 ٹکڑیاں بنانے کی، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی، پھر اللہ سے وہاں رونے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اسباب اپنایا. کیا بنایا؟ اسباب اپنایا. صحابہ کو باہر لے گئے، میدان میں لے گئے، پھر وہاں پر سب کو مقرر کر دیا، اور پھر نماز پڑھ کے قرآن میں ہے نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا ترجمہ ہوا مدد حاصل کرو کس کے ذریعے سے؟ صبر اور نماز کے ذریعے سے. بتاؤ آئیے میدان میں. ابھی آپ نے کہا، میں نے کہا کہ اللہ آپ کو اچھا مقرر بنا دے کہ آپ اچھی نعت پاک پڑھیں، اچھی اردو تقریر کریں، اچھی انگریزی تقریر کریں، اور اچھی ہندی تقریر کریں. اب ایک آدمی تو رہ گیا ہندی والا، وہ نہیں آیا. لیکن یہ خالی میں کہوں گا یہ کریں گے تو آپ کہتے ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا، ہو جائے گا. اس کے لیے میرے بھائی بھی کہوں، عزیز کہوں، شہیدے کہوں، لخت جگر کہوں، عزیزم کہوں، طلبہ کہوں، جو کچھ کہنا ہے سب کہوں گا. لیکن جب محنت کرو گے تب بن پاؤ گے، ہے کہ نہیں؟ جب آپ محنت کریں گے، ہم کو اردو تقریر کیسے کرنا ہے، ہندی تقریر کیسے کرنا ہے، انگریزی تقریر کیسے کرنا ہے، کیسے محنت کرنا ہے، تو یہ ابھی 10-15 منٹ میں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بس صرف آپ کو میں اتنا کہتا ہوں کہ ایک طرف آپ درسیات میں محنت کریں اور دوسری طرف آپ تقریر وغیرہ بھی محنت کریں. 70% محنت آپ کے درسیات میں ہو اور 30% محنت آپ کی ادھر ہو، اور پورے ہفتے تھوڑا جب یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پوری تقریر یاد ہو جائے گی. مان لیجئے آپ کی 20 لائن کی تقریر ہے تو روزانہ آپ اگر 3 لائن 4 لائن یاد کیا تو پورے ہفتے میں انشاءاللہ تقریر آپ کی یاد ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ میں فلاں وقت اتنی تقریر یاد کروں گا. اپنا وقت مقرر کر لیں. کیسے یاد کروں، کون سی تقریر یاد کروں، یہ تو آپ کا اساتذہ کرام بتائیں گے. کریں گے نا انشاءاللہ. آپ کو اردو تقریر میں بھی محنت کرنا ہے، ہندی تقریر میں بھی محنت کرنا ہے، اور انگریزی میں بھی وغیرہ محنت کرنا ہے. اور جداری پر سے یعنی ہاتھ سے لکھنا بھی ہے تاکہ آپ کو لکھنا بھی آ جائے، آپ کو لکھنا بھی آ جائے، اس کے لیے بھی محنت کرنا ہے. تقریر بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو بولنا بھی آ جائے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب محنت بھی کریں گے، اور آپ اپنے جس بھی استاد محترم کے پاس چلے جائیں گے اور کہیں گے حضرت مجھے یہ تقریر یاد کرنا ہے، مجھے تقریر بتا دیجئے، میری تقریر سن لیجئے، مجھے ڈھنگ بتا دیجئے. انشاءاللہ کوئی استاد محترم آپ کو منع نہیں کریں گے. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا، میں یہ مدرسہ جو ہے نا پڑھنے کی جگہ ہے. سارے مدرسے پڑھنے کی جگہ، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی مدرسہ پڑھنے کی جگہ نہیں، نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کرے. تو یہاں بھی جہاں بہت سارے مواقع دوسرے مدرسے پڑھنے کے، یہاں بھی موقع ہے. یہ تو شہر میں نہیں. کہاں نہیں ہے؟ شہر میں نہیں ہے، بازار نہیں ہے،
سنیما گھر نہیں ہے جس کو تھیٹر بولیں تاکہ آپ جائیں جمعہ کے دن چپ چاپ خاموشی سے پکچر دیکھنے جائیں. ہم جب ندویوں میں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ میں ایک ہمارے ساتھی تھے, وہ پابندی سے جمعہ کی نماز پڑھتے تھے. وہ جمعہ کے دن پابندی سے 3 سے 6 برابر جمعہ کی نماز پڑھتے تھے, ناغہ نہیں کرتے تھے اور پکڑے بھی نہیں گئے. تو الحمدللہ یہاں پکچر وکچر دیکھنے کا یا ٹہلنے کا اس طرح سے کوئی ایسا نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ آپ آئیے, گرمی بھی کھائیے اور نان بھی کھائیے اور بھات بھی کھائیے, بریانی بھی کھائیے, مار بھی تھوڑی بہت کھائیے, لیکن پڑھیے. یہ پڑھنے کی جگہ ہے, پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تو اپنے اندر عربی بول چال کی بھی صلاحیت پیدا کریے, انگریزی بول چال کی بھی صلاحیت پیدا کریے اور لکھنے کی بھی صلاحیت پیدا کریے. آپ کے پاس کوئی عربی آ گئے, کوئی جماعت آ گئی اور کہیں گے اب ان سے بات کرنا ہے, اگر آپ نے محنت نہ کی تو وہی ہوگا کہ ہم بمبئی میں امامت کر رہے تھے, ہمارے ایک ساتھی تھے حافظ سلام الدین صاحب میرٹھ کے, تو جماعت آئی. جماعت آنے کے بعد انہوں نے عربی میں ان سے بات کی, عربی میں ان سے ان کا حال چال معلوم کیا اور ان کا نام پوچھا. انہوں نے جواب دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یاسین والقرآن الحکیم. تارک اتنا ہنسے ان کے دانت کھل گئے. ایسا نہ ہو کوئی عرب کی جماعت آ جائے اور آپ سے کہے کہیں بحال کا, تو آپ کہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. عربی محنت کریں گے نہیں کریں گے؟ اسی طرح سے انگریزی میں بھی محنت کرنا ہے, کریں گے نا انشاءاللہ. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو جیسے یہ کسی کو کچھ بنایا گیا ہے, تو یہ سب سے پہلے میں نے دیکھا, پھر باتیں ہو رہی ہیں. بات کریں گے تو ہم نہ بات کریں گے. اگر آپ بات کریں گے میرے عزیز, اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے استاد محترم کی عزت کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ آپ چاہے استاد سے پڑھ رہے ہیں, استاد صاحب سے چاہے نہ پڑھ رہا ہوں, استاد سے جو مدرسے کا کوئی بھی ملازم ہو, یہاں تک کہ صفائی کرنے والے بھی ہو, آپ کو ان کی بھی عزت کرنا ہے, ان کا بھی اکرام کرنا ہے, ان سے بھی سلام کرنا ہے. اگر آپ حضرت, میں آج کی بات کر رہا ہوں, حضرت مولانا علی میاں صاحب, قاری صدیق صاحب, ابرار الحق صاحب, اور تھوڑا سا اوپر چلے جائے حضرت مولانا تھانوی صاحب, حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب اور علامہ سلیمان ندوی صاحب, علامہ شبلی نعمانی صاحب وغیرہ اگر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے استاد محترم کی جوتیاں صحیح کرنا پڑے گا. اور استاد کی اگر پڑھنا چاہتے ہیں, اچھے حافظ عالم بننا چاہتے ہیں, تو استاد کی کبھی برائی نہ کرنا. اگر استاد آپ نے مار بھی دیا, استاد محترم نے آپ کو کچھ کہہ بھی دیا اور کوئی ایسی بات بھی کہہ دی جس سے آپ کے دل میں بھی لگ گئی, لیکن آپ بالکل خاموش ہو جانا, اف نہیں کرنا ہے. جب آپ اف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پوری دنیا میں چمکا دیں گے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے استاد نے بغیر قصور مار دیا تھا اور بہت مار دیا تھا. جب گھر گئے تو چہرے سے تو پتہ چل گیا, اماں بھی دیندار تھی, کہاں لگتا ہے آج پٹائی ہوئی ہے سبق نہ یاد کرنے کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا اماں ایسا ہی ہوا ہے. کیا کہا؟ اللہ اکبر, بہت بڑا ذکر ہے یہ. کہاں اماں ایسا ہی ہوا ہے, میری غلطی تھی تو استاد صاحب نے مجھے مار دیا. حالانکہ استاد صاحب کی غلطی تھی, بغیر قصور کے غلط فہمی میں مار دیا تھا. انہوں نے اماں سے کہا ہاں اماں میری غلطی تھی تو استاد محترم نے مار دیا. تو پھر اللہ نے ان کو پوری دنیا میں چمکا دیا. پورا عرب کے بادشاہ ان کی جوتیاں صحیح کرتے تھے. عرب کے بادشاہ ان کو جوتیاں سیدھا کرنے میں فخر سمجھتے تھے. میں اپنی اور آپ کی زبان میں ایک بات اور بتا دوں, دنیا کی سب سے اچھی کتاب اس دور کی مولانا علی میاں صاحب نے لکھی ہے, آپ کی اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں, اور امام حرم اس کتاب کو دیکھ کر کے تقریر کرتے ہیں. تو ایسا بننا ہے, کون کون بنے گا؟ اللہ ایسا ہی بنا دے, آمین ثم آمین. اس کے لیے اگر استاد محترم یا مدرسے کی کسی بھی اسٹاف کی آپ کو برائی نہیں کرنا ہے, سب کی خدمت کرنا ہے. جو چیز آپ سے بتائی جائے, آپ کو استاد محترم آپ کو سبق دیں, نگراں صاحب آپ کو بتائیں, نگراں اعلیٰ صاحب آپ کو بتائیں, اور ناظم صاحب آپ کو بتائیں, ناظم صاحب آپ کو بتائیں, اور مسجد کے اعمال بتائے دیں. آپ کو آنکھ بند کر کے اس کو کرنا ہے.
کریں گے نا انشاءاللہ. دوسرا ایک شیطان آپ کے ساتھ لگا ہو، میرے سامنے بیٹھا ہے. یہ شیطان میرے سامنے بیٹھا ہے، ہر وقت میری جیب میں رہتا ہے. اللہ اس سے بچا لے. اگر آپ نے اس کو طلاق دے دیا، رجعی نہیں، اس کو 3 طلاق اگر آپ نے دے دیا تو پھر ایسے بنیں گے کہ ایک نہیں 4 بیوی آ جائیں گی. دیکھو بیوی کا نام سن کے تو مزہ آ گیا، اور چھوٹے والوں کو تو اور مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت اچھی بیوی ملا دے. یہ دیکھو ابھی سے یہ شادی کرنے کے لیے بیٹھے تو پڑھو گے کیا؟ چلو خیر، تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. استاد صاحب وغیرہ کی بات مانیں گے نا انشاءاللہ. اس کو چھوڑ دو، میں بہت دعا دوں گا انشاءاللہ، دل سے دعا دوں گا. جس کے پاس ہے اپنے استاد اپنے نگراں محترم صاحب پر اس کو جمع کر دینا. کبھی کبھار جب بہت ضرورت ہو، خاص طور جمعہ کو لے لینا، تھوڑی دیر بعد کر لینا، پھر اس کے بعد جمع کر دینا. عربی کے طلبہ مولانا امتیاز صاحب کے پاس جمع کر دیں، اور حفظ کے طلبہ قاری ابو السلام صاحب کے پاس جمع کر دیں، اور بعد کے طلبہ حافظ منہاج صاحب، حافظ محمد صاحب کے پاس جمع کر دیں. اس کو جمع کر دیں. اور مدرسے نے آپ کے گھر بات کرنے کے لیے موبائل کا انتظام کیا ہے، اگر ابھی نہیں ہو پایا تو انتظام کر دے گا انشاءاللہ. لیکن اس سے بہت دور رہیں گے نا انشاءاللہ. اور دوسرے گناہ نہ کریں. گناہ کرنے سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر جو نیکی کی بات بتائی جاتی ہے وہ پھر اثر نہیں کرتی. اور خاص طور سے بالغ طلبہ، کہ بالغ طلبہ سے شیطان گناہ جو کرواتا ہے وہ بیت الخلاء میں بھی کرواتا ہے، اور غسل خانہ میں ہم جب نہاتے ہیں وہاں بھی شیطان گناہ کرواتا ہے. تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے بڑے طلبوں میں کس طرح اشارہ کر رہا ہوں. اس گناہ سے بھی بچنا ہے. آدمی کی صحت بھی خراب ہوتی ہے اور دل میں زنگ لگ جاتا ہے، پھر علم کا نور نہیں چڑھتا. علم کا نور جو ہے نہیں چڑھتا. اس سے بھی بچیں گے نا انشاءاللہ. خالی میرے فجر میں دعا کرنے سے تھوڑا ہوگا کہ اللہ ان کو گناہوں سے بچا لے، اچھی صحت دے دے اور اچھا عالم بنا دے. خالی میرے کرنے سے نہیں ہوگا، آپ کو اس سے بھی بچنا ہوگا. سمجھ گئے؟ اور اس سے بھی بچنا ہوگا. سمجھ گئے؟ اور اس سے بھی بچنا ہوگا. سمجھ گئے؟ اس سے بھی بچنا ہوگا. سمجھ گئے؟ سب سمجھدار بیٹھے. اللہ تعالیٰ حقیقی سمجھ آپ کو عطا فرما دے. بس موٹی موٹی کچھ باتیں مجھے یاد ہیں، میں آپ کو بتاتا رہوں گا، خود بھی عمل کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.